اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیہ السلام. حلول ماہ محرم اور سفر کے حوالے سے تسلیت اور منجی عالم بشریت قلب عالم امکان عزادار واقعی امام حسین علیہ السلام منتقم خون حسین یوسف زہرا امام زمانہ کی خدمت میں عرض تسلیت، اور تمام حسینی زینبی مائیں بہنیں مومنین مومنات کو تسلیت. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اسیری، سکینہ کی یتیمی، سید سجاد کی بیماری، اور عباس کے کٹے بازو کا پرسہ بی بی ام البنین کو، قاسم کی جوانی کا پرسہ ام فروا کو، خون کے بدلے مہندی کے بدلے خون سے رنگے علی اکبر کے ہاتھوں کا پرسہ ام لیلا کو دیتے ہوئے آج کے اس نورانی پروگرام کا آغاز کریں گے کہ جس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شفاعت حسین کو اپنا نصیب بنانا اور ثابت قدم رہ کر اصحاب سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جو میسیجز ہمیں دیے، جو نعرے انہوں نے لگائے اور جو رجز انہوں نے پڑھ لیا، اس کی تشریح کرتے ہوئے مردہ دلوں کو زندہ اور اپنے وجود کو معطر اور اپنے گھروں میں حسینی دسترخوان کو اس انداز میں بچھا کر بے پناہ لازوال رزق الہیہ سے فیضیاب ہونے کا ایک موقع فراہم کرنے کی ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہے. ہم اب تک آئی تھنک حبیب ابن مظاہر کی رجز کا ہم نے بتایا، اور اسی طرح انس بن حارث کی رجز کا ہم نے بتایا، اور ابو ثمامہ ساعدی کے رجز کا ہم نے بتایا. نافع بن ہلال بجلی کا بہت خوبصورت رجز تھا اور اس کے اندر موجود میسیجز کا ہم نے بتایا، جس سے زندگی سنور جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے مینٹلی آپ ریلیکس ہو جاؤ گے، ایک خاص آرامش آپ کی زندگی میں، جس کے لیے آج سب نیند کے میڈیسنز لیتے ہیں، آج لوگ سائیکٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ صحیح طرح عزادار بنو اور اگر آپ حسینی سیرت کو اپنا لو، آپ خود ماہر نفسیات بنو گے اور اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے آپ بہترین وسیلہ، بہترین تعویذ بنو گے اور آپ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنو گے انشاءاللہ. آج جس حسینی ہیرو کی طرف میں توجہ کرنے جا رہی ہوں، جس پر حسین کو فخر تھا، جس پر ناز تھا، سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو، اس جوان کی طرف اشارہ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام آج بھی گنج شہیدہ میں اس قبر پر چڑھائی ہوئی چادر پر سنہرے الفاظ کے ساتھ لکھا گیا ہے، یزید بن زیاد مہاجر. بہت جوان اور جو بہت خوبصورت رجز یزید بن زیاد مہاجر نے پڑھا ہے، اس کی طرف اور اس کی تشریح کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی کے ساتھ ساتھ صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ تو تم دنیا اور آخرت میں عاقبت بخیر بن جاؤ گے. یزید بن زیاد مہاجر کون تھا؟ یہ حسینی صحابی جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے دعا دی اور بہت خوبصورت انہوں نے رجز سنایا ہے یزید بن زیاد مہاجر نے. یزید بن زیاد مہاجر امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے، اور اس کے بعد آپ امام حسن کے ساتھ بھی دیے اور پھر کربلا چل کر آئے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے. یزید بن زیاد مہاجر وہ خوبصورت شخصیت ہے جب حر نے امام حسین علیہ السلام کو روک لیا اور کربلا کے جانب جانے پر مجبور کر دیا، تو یزید بن زیاد حاجر آگے بڑھے اور حر کے گریبان کو تھام کر کہا عصیت ربک،
وَأَطَعْتَ إِمَامَكَ وَهَلَاكِ نَفْسِكَ وَكَسَبْتَ الْعَارَ وَالنَّارَ. آج کی یزیدیت کے لیے بھی یہ پیغام دے رہے یزید بن زیاد مہاجر. یہ الارشاد جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 83 میں ہے، اور بحار الانوار جلد نمبر 44 میں ہے، اور وقعۃ الطف بہت معتبر کتاب ابن طاووس کی جد کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 187 میں ہے. کیا مطلب؟ کہا اے حر، تو نے حسین کو روک کر تیرے ساتھ موجود لشکر میں جو ہر فوجی ہے، تم سب نے 3 چیزوں کو اپنا نصیب کر کے بد نصیب ہو گئے. نمبر 1، عصیت ربک، تم لوگوں نے خدا کی مخالفت کی حسین کو روک کر. وَأَطَعْتَ إِمَامَكَ، یعنی تم ایک لعین پلیت امام یعنی یزید کی اطاعت کی ہے. وَكَسَبْتَ الْعَارَ وَالنَّارَ، ننگ اور عاری کو اور جہنم کے آگ کو تم لوگوں نے اپنا نصیب بنا دیا ہے. آج اس خوبصورت دلیر بہادر حسینی جوان کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے، جو جب جانے لگا تو 100 تیر لے کر یہ کربلا آیا تھا اور کہا مولا میرے لیے دعا کیجیے گا، اور کچھ تلوار میرے پاس نہیں ہے، یہ 100 تیر میرے پاس سے دعا کیجیے گا کہ میں ان کے دلوں پہ لگا لوں اور ڈائریکٹ ان سب کو واصل جہنم کروں. جب آیا دشمن نے پوچھا، عمر سعد نے پوچھا، اور لشکر سے آواز آئی کہ یہ تو اجنبی لگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو جواب دیا، یا ربی انی للحسین ناصر ولابن سعد تارک وہاجر. اے خدا گواہ رہنا، تم لوگ مجھے پہچانو یا نہ پہچانو، یہ میرے لیے میرے حال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں اہمیت نہیں دیتا، لیکن خدا تو گواہ رہنا، انی للحسین ناصر، خدا میں حسین کے لیے سپورٹر بن کر، میں حسینی فوج بن کر، میں حسین کے لیے ناصر بن کر اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے وطن کو، اپنے سرزمین کو سب کچھ چھوڑ کر میں حسین کے لیے ناصر بن کر آیا ہوں. ولی ابن سعد، اور یہ جو لعین شخص میرے سامنے کھڑا ہے 12,000 کے لشکر کو لے کر، اس کے لیے میں کیا ہوں؟ حسین کے لیے تو میں ناصر بن کر آیا ہوں، اور اس کے لیے میں کیا ہوں؟ تارکن وہاجرن، اس کے لیے میں تارک ہوں، میں اس کو تھوکتا بھی نہیں ہوں، میں اس کو دیکھنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا. وہاجرن، اور میں ہاجر بن کر آیا ہوں ان کے لیے، یعنی میں ہجرت موو کر چکا ہوں، میں کبھی بھی اب ان کی طرف جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. امالی شیخ صدوق جیسی معتبر کتاب میں یہ رجز آیا ہے، پیج نمبر 161 میں، اور روضۃ الواعظین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 میں ہے. بہت خوبصورت ہے. اس پہ تو آپ اشرا بھی پورا کر لے شاید اس کا حق ادا نہ ہو کہ خدایا گواہ رہنا، یعنی ایک تو خدا کو آپ گواہ لے رہے ہو، جو بھی دنیا میں کوئی عمل کرے خدا گواہ ہے، خدا گواہ رہنا میں حسینی ہوں، اور خالی زبان سے حسینی نہیں، میں حسین کے لیے واقعی ناصر بن کر آیا ہوں. اور ابن سعد کے لیے کیا ہوں؟ وقت کے ابن سعد، میڈیا ہے، غلط چینل سے، بے راہ روی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ان سب کے لیے میں مہاجر بن کر آیا ہوں. تو اس میں جو پیغام ہے سب سے پہلے، یا رب انی للحسین ناصر، کہ خدا میں حسین کے لیے ناصر بن کر آیا ہوں. سب سے پہلا میسج جو اس کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ ہے ائمہ طاہرین کو سپورٹ کرنا. آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے اس نے کہا میں اپنے جوانی سے کر رہا ہوں، میں اپنی بہادری سے کر رہا ہوں، میں اپنے خون کو حسین کے راہ میں بہا کر رہا ہوں، میں پیاس پہ برداشت کر کے حسین کی مدد کر رہا ہوں، میں بھوک کو برداشت کر کے حسین کی مدد کر رہا ہوں. بٹ آج ہم کیا کریں؟ جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے رہتے، یا لیتنی کننا معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتی تو میں علی اکبر سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجتی، میں کربلا میں ہوتی تو میں اپنی چادر اتار کر بی بی کو پہنا دیتی، میں کربلا میں ہوتی تو حسین کے بچے بھلک بھلک کر پیاس سے اس دنیا سے نہ جاتے، شہداء کے بچے پیاس سے شہید نہ ہوتے. نہیں، حسرت کا وقت نہیں ہے. آپ بے شک دل میں یہ ارمان رکھیے گا کہ کاش میں کربلا میں ہوتی. بٹ آج بھی مسئلے کا حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصرت حسین، نصرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، مولا الموحدین، امام المتقین. حضرت علی علیہ السلام خود نہج البلاغہ میں فرماتے اعینونی بورع واجتہاد والسداد، ہیلپ می
امام فرما رہے میں مشکل کشا ہوں بٹ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، تم میری ہیلپ کرنا چاہتے ہو، بورع واجتہاد، تم تقوی کو اپنا لو، تم نے میری مدد کر دی، واجتہاد، علم حاصل کرو، دینی علم کو حاصل کرو، اپنے ممبر کو یونیورسٹی بنا دو، اپنے ممبر سے ایسے علوم دنیا میں پھیلاؤ کہ ہر اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے لوگ پتہ نہیں علم کے زیور سے مزین ہو کر جائیں، اور ہر دشمن سے، ہر گھر سے ایک بچہ عالم محمد بن کر جو ہے دین کا، مذہب کا دفاع کر سکے۔ نہ ہے کہ آج کوئی بھی اٹھ کر کوئی بھی بات کر لے تو ہمارے بچے منحرف ہونے کا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میرے بچے غلط عقیدوں پر نہ چلے، میرے بچے غلط چیزوں پر بلیو نہ کرے۔ ہم کیوں اس سٹیج پر پہنچے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس معنوں میں ابھی تک ناصر حسین بننے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ امام کے لیے اگر آپ ناصر بننا چاہو گے، امام علی کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، سید الشہداء کے لیے، اور امام زمانہ کے لیے اگر آپ ناصر بننا چاہو گے، آپ کو میں 3 حسینی ٹرائنگلز بتا رہی ہوں۔ آپ ایجوکیشنل سپورٹ، فائنانشلی سپورٹ اور پریکٹیکلی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ نصرت علمی، نصرت عملی اور نصرت مالی، ان تینوں میں سے ایک آپشن تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ نصرت علمی جو سب سے زیادہ ضروری ہے اسپیشلی آج کے اس نازک دور میں، وہ یہ کہ مرثیہ لکھنے والے ایسے مرثیہ لکھے، نوحہ لکھنے والے ایسے نوحہ لکھے کہ آپ کے نوحے کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جائے، سوال کا جواب مل جائے، پڑھنے والے خود بافضیلت بنے، ان کی نماز میں حلاوت، ان کی عبادت میں حلاوت، ان کے زخموں پہ مرہم، وہ زندگی میں حسینی بن جائے۔ جتنے ویب سائٹس بنے ہوئے، جتنے چینلز بنے ہوئے، ایون آج کل تو خود امام کے نام پر، مذہب کے نام پر مذہب کو بگاڑنے کے لیے سوشل میڈیا جو ہے ایکٹیو ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم نصرت علمی کرنے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کامیابی ہو، اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مجالس کو فضائل کے ساتھ ساتھ، فضائل بہت زیادہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی باب الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، علی حکمت کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ یا علی انت وشیعتک خیر البریہ، آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں، ہم الفائزون میں آپ اور آپ کی شیعہ ہے۔ من رکبہا نجا، جو علی کے کشتی میں سوار ہو جائے اسے نجات، اور جو علی کے کشتی کو پشت کرے اس میں سوار نہ ہو وہ غرق ہے۔ بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، جیسے ہارون کی نسبت تھی موسیٰ کے ساتھ، ایسے ہی یا علی آپ کی نسبت ہے میرے ساتھ، بس اس فرق کے ساتھ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس علی کے فضائل کو ذکر کیے بغیر تو جان ہی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، وہ تو ہم نے کرنا ہے، ہمارے مجالس کو، ہمارے محافل کو ذکر علی ابن ابی طالب سے ہم نے مزین کرنا ہے۔ مگر علی نے بھی میرے اور آپ کے کندھوں پر کچھ رسپانسبلٹیز چھوڑی ہے، وہ یہ کہ ہمارے علم کو پھیلاؤ، ہمارے پیغامات کو پھیلاؤ، ہمارے سیرت کو اپنا لو۔ اب جب تک کہیں گے نہیں، جب تک ممبر سے بیان نہیں ہوگا، کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ نصرت علمی، آپ محرم میں، آپ سفر میں، آپ ربیع الاول میں، آپ ہر امام کی ولادت پر، ہر امام کی شہادت پر ایسے میسیجز بنا دے، ایسے کلپس بنا دے۔ آپ جو آج کل شارٹ ویڈیوز بنا کر، ہم ایک چیز کے لیے میں سوچ رہی تھی، ایک کرونا کے لیے نہ جانے کتنے کروڑوں کی تعداد میں کلپس بنے ہیں، اور ہمارے بچوں نے بنائے ہیں۔ کیوں ہم اہل بیت پر نہیں بناتے ہیں؟ انگلش میں، عربک میں، پرشین میں، اردو میں، ہر لینگویج میں ہمیں بننے چاہیے، ہمیں بنا لینے چاہیے۔ امام ہادی علیہ السلام تشریف فرما تھے، یہ بہت خوبصورت واقعہ الاحتجاج معتبر کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 454 میں، اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 9 میں یہ ہے کہ امام ہادی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور سادات
کا ایک بہت خوبصورت نورانی گروپ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ اتنے میں امام ہادی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ ایک گروہ آیا ہے سرزمین ایران سے جو مخالفین اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور علمی ریزنز اور وجوہات بیان کر کے لوگوں کو محب اہل بیت بنا دیتے ہیں اور مذہب کا دفاع کرتے ہیں علم کے زیور کو پہن کر۔ میدان جنگ میں تو نہیں جا سکتے، آج تو وہ کربلا ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی یہ گروپ، یہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، وفد اندر داخل ہوئی، ان 3 اتھینٹک بکس کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا، امام ہادی علیہ السلام ان کے تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سوچیے آپ، اٹھ کھڑے ہوئے تو وہاں کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ نہ تو یہ بنی ہاشم سے ہے، نہ تو یہ سادات ہیں، اور یہ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں، ان کے لیے وقت کے امام کا اس طرح تعظیم کرنا، کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے۔ امام سمجھ گئے۔ امام علیہ السلام نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت فرما دی، جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آپ میں سے جو کوئی حیدری بنے، آپ میں سے جو کوئی محب اہل بیت ہو، یرفع اللہ الذین آمنوا، خدا ان سب کو رفعت عطا فرماتا ہے، خدا ان سب کو کمال کے جانب لے جاتا ہے، لیکن والذین اوتوا العلم درجات، لیکن جو فضائل اہل بیت کے ساتھ ساتھ خود علم کو سیکھ کر خود بافضیلت بنے اور اس کے گھر میں جو کوئی جائے اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے جو کوئی بات کرے اس کو بھی علم ملنا شروع ہو جائے اور وہ سٹرونگ ہو جائے اہل بیت کا دفاع کرنے کے لیے، اس قدر علم اس کو آ جائے، درجات، وہ تو VIP مقام پروردگار عالم ان کو دے دیتا ہے۔ تو امام نے فرمایا ان کی تعظیم میں کیا خدا کر رہا ہے۔ امام حسن العسکری علیہ السلام سے کسی نے کہا فلاں شخص ہے، یہ جو ہے دفاع کرتا ہے مذہب کا اور بہت ساروں کو اس نے جو ہے مناظرہ کر کے شیعہ بنا دیا ہے، تو امام نے پتہ ہی کیا فرمایا، وَلَقَدْ صَلَّى عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الْكَاسِرِ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْحُجِبِ وَالْكُرْسِي۔ تفسیر ہے امام حسن العسکری کی اپنی تفسیر ہے، کبھی سنا تھا آپ نے التفسیر المنسوب الی امام حسن العسکری، صفحہ نمبر 353 میں، اور الاحتجاج جلد نمبر 1 میں یہ ہے کہ امام نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہ شخص ہو کہ جس نے مباحثہ کیا، جس نے مناظرہ کیا، جس نے منبر سے علم کو پھیلایا، تمہاری فضیلت اس قدر اب زیادہ ہو چکی ہے کہ تم نے سب کو علمی جواب دے دیا، تم نے ہمارے مخالفین کے منہ بند کر دیے جواب علمی کے ذریعے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اب ملائکۃ السماء تم پر سلام بھیج رہے ہیں اور کرسی تم پر سلام بھیج رہے ہیں، دنیا میں موجود آسمانوں پر موجود حجابات تم پر سلام بھیج رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے وہ مقام اگر علم حاصل کرنے میں کوئی کامیاب ہو جائے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کے جوان بچوں کو، آپ کے جوان بھائی کو، جوان بیٹی کو، اسپیشلی جو انجینئرز ہے، جو ڈاکٹرز ہے، جو کسی اعلیٰ پوسٹ پر حامل ہے، خدا ان کو علمی نصرت اہل بیت کے کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ خدا ہم سب کو معرفت اہل بیت عطا فرما دے اور ہم سب کو جو شبہات، جو سوالات عزاداری کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے کیا جاتا ہے، علمی مدلل متیقن جواب دینے میں ہم سب کو کامیاب فرما دے اور معرفت کے ساتھ حسینی بننا نصیب فرما دے، معرفت کے ساتھ زیارت اس پروگرام کے دیکھنے والوں کو نصیب فرما دے۔ خدایا جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہے ان سب کو اولاد اور ہم سب کی عاقبت بخیر۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ کوئی خاص عمل بتا دیجئے جس سے دعائیں رد نہ ہو۔ صلوات خاصہ حضرت فاطمہ الزہرا 520 ٹائمز آیت اللہ کشمیری اور نخودکی سے ہے کہ جو کوئی باوضو ہو کر رب قبلہ بیٹھ کر اسے پڑھے ایک ہی سیٹنگ میں، خدا اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا مگر یہ کہ دعا کی قبولیت مصلحت میں نہ ہو۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔